امام حسین علیہ السلام کا زہد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے باپ اور نانا کی طرح ہمیشہ زاہدانہ اور فقیرانہ زندگی بسر کی۔ نہ کبھی آپ علیہ السلام کو قیمتی لباس پہننے کی خواہش ہوئی، نہ لذیذ غذا کھانے کی۔ جہاں کہیں سے جو کچھ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا تھا فقیروں اور مسکینوں پر تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دن بیت المال مسلمین سے آپ علیہ السلام کو رقم ملی تھی، اسے سامنے رکھے ہوئے اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ محتاج لوگ آ جائیں تو ان پر تقسیم فرما دیں۔ کسی نے عرض کیا، فرزند رسول، آپ کی ابا میں جا بجا پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ اس رقم سے ایک نئی ابا کیوں نہیں بنا لیتے؟ فرمایا، میرے لیے یہی کافی ہے، اپنی زینت کی خاطر صرف کرنے سے یہی بہتر ہے کہ محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ باوجود ہے کہ حضرت علیہ السلام کے پاس سواری تھی، لیکن 25 حج پا پیادہ کیے۔ اکثر لوگ بہترین تحفے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کبھی اپنے تصرف میں نہ لاتے تھے، بلکہ ان سے دوسروں کی حاجت براری کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا حلم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام انتہا درجے کے حلیم و بردبار تھے۔ اکثر اوقات آپ علیہ السلام کے حلم کو دیکھ کر لوگ دانتوں میں انگلی دبا لیتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے۔ ایک شخص نے آپ علیہ السلام کے ہمراہی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، تو نہیں جانتا؟ یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز، اگر جنگل کی ہوا نے تیرے دماغ میں خشکی پیدا کر دی ہے تو چند روز میرے پاس قیام کر تاکہ تیرا علاج کرواؤں۔ اگر تیری زوجہ نے تجھے ستایا ہے اور تو اس سے لڑ کر نکلا ہے تو روپیہ مجھ سے لے اور اس کو جا کر خوش کر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس نرم گفتگو سے آپ علیہ السلام کے ہمراہیوں کو بڑا تعجب ہوا۔ بعض نے چاہا کہ اس گستاخ کو سزا دیں، لیکن آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اور کہا، ہم علم کے پہاڑ ہیں، ہمیں کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ امام حسین علیہ السلام کی علم و معرفت کے مطابق عطا و بخشش۔ ایک عرب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں ایک شخص کی دیت کا ضامن ہوں، مجھے اتنا روپیہ دیجیے کہ میں اس کو ادا کر دوں۔ فرمایا، اے عرب بھائی، تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر ان میں سے ایک کا جواب دیا تو تمہاری درخواست کا 1/3 حصہ تمہیں عطا کر دوں گا۔ اگر تم نے 2 سوالوں کا جواب دیا تو 2/3 مال عطا کر دوں گا، اور اگر تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تو سارا مال تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس نے کہا، حضور، آپ تو سرچشمہ علم ہیں، مجھ جیسا جاہل آپ کے سوالوں کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ فرمایا، یہ صحیح ہے، لیکن میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ کسی کے ساتھ احسان بقدر اس کے علم و معرفت کے کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، بہت اچھا، جو کچھ مجھے معلوم ہوگا عرض کروں گا، ورنہ حضور سے معلوم کر لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، دنیا میں بہترین عمل کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کی توحید کا اقرار کرنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، ہلاکت سے نجات کس چیز میں ہے؟ اس نے کہا، خدا پر بھروسہ کرنے میں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی زینت کس چیز سے ہے؟ اس نے کہا، اس علم سے جو حلم کے ساتھ ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ نہ ہو؟ اس نے کہا، تو پھر مال کے ساتھ مروت اور احسان ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ بھی نہ ہو؟ اس نے کہا، تو پھر فقر کے ساتھ صبر ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اگر یہ بھی نہ ہو؟ اس نے کہا، پھر ایسا شخص سزاوار ہے کہ اس پر بجلی گرے اور اسے جلا دے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام مسکرا دیے اور جس قدر روپیہ اس نے مانگا تھا عطا کر دیا، اور ایک قیمتی انگوٹھی دے کر فرمایا، اسے اپنے کھانے کے خرچ میں لانا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا دوسروں کی ہدایت کا خاص طریقہ۔ ایک روز حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک بوڑھے شخص کو غلط وضو کرتے دیکھا۔ اس کو ہدایت کرنا ضروری تھا،
مگر بوڑھے آدمی کی دل شکنی بھی خلق محمدی کے خلاف تھی، لہٰذا ہدایت کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا۔ دونوں بھائی اس بوڑھے کے پاس پہنچے اور کہا، ہم دونوں میں وضو کے متعلق اختلاف ہے، آپ ہم دونوں کا وضو دیکھ کر فیصلہ کریں کہ کس کا وضو صحیح ہے۔ یہ کہہ کر دونوں بھائیوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ بوڑھا دیکھتا رہا، جب وضو کر چکے تو اس نے کہا، آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، میں ہی ناواقف ہوں، میرا ہی وضو صحیح نہیں۔ آپ دونوں بزرگوں کی برکت سے میں نے وضو سیکھ لیا۔